میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آج کا عمل آپ کو پسند بھی ضرور آئے گا، اور شاید ہی محبت کی دنیا میں کوئی ایسا عمل آپ کو دوبارہ دے یا پھر اس کی اجازت دے۔ بس آپ نے عمل کو سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب آپ کو کسی اور وظیفے، تعویذ یا پھر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نوٹ فرما لیں کہ اس عمل کو آپ نے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تک، مطلب 14 تاریخ تک چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک جو بھی جمعرات آئے اس کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور جمعرات کو بعد از نماز عشاء مطلب شب جمعہ کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس کے لوازمات کیا ہیں؟ تو اگربتی آپ نے روزانہ اپنے پاس سلگانی ہے۔ اس کے علاوہ عطر جو آپ کو پسند ہو، جیسے پرفیوم وغیرہ یا جو آپ استعمال کرتے وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ شکر آپ نے تھوڑی سی، مطلب چینی آپ نے تھوڑی سی رکھنی ہے۔ وظیفے کے دوران بار بار اس چینی کو آپ نے اپنے منہ میں رکھنا ہے تاکہ آپ کا منہ میٹھا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ، دوسرے اس کے جو شرائط ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ، یہ اس وظیفے میں شرط ہیں۔ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ، مطلب آج آپ نے 9 بجے پڑھا، کل بھی آپ 9 بجے پڑھیں گے۔ آج آپ نے ایک جگہ پہ پڑھا تو کل بھی آپ اسی جگہ پہ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اس طرح اس کا وہ نہیں کریں گے تو یہ عمل نہیں چلے گا۔ مطلب اس عمل کے لیے آپ نے پہلے سے سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، دوسری بات، اس کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ناجائز کے لیے کیا، اس کا کچھ وبال آپ پہ پڑا یا آپ کے خاندان پہ یا آپ کی نسل پہ، تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ عقل مند کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ناجائز کے لیے استعمال کیا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، پھر آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں نے ناجائز کے لیے کیا تھا، اس کا وبال ابھی تک مجھ پہ پڑا ہے، میں اس وبال سے خود کو نہیں چھڑا سکتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اب نوٹ فرما لیں۔
سورہ علم نشرح یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہیں، اس کو آپ نے روزانہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پر 500 کی تعداد میں پڑھنا ہے، مطلب 500 بار پڑھنا ہے۔ اور اس میں تصور آپ نے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، اپنی محبت میں بے قرار کرنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کے تصور سے پڑھنا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اگربتی تو ویسے بھی آپ نے سلگانی ہوگی نا، جس جگہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، عطر پر دم کرنا ہے۔ پھر صبح کو یہ عطر اپنے کپڑوں پہ لگایا کریں۔ دوستو اب یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لے، یہ وظیفہ اصل میں 7 دن کا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام 7 دن میں ہو جائے گا۔ اگر 7 دن میں کام میں کچھ توقف ہو تو آپ نے اس کو 14 دن ضرور پڑھنا ہوگا۔ اگر 14 دن میں کام ہو جائے لیکن اسی طرح نہیں ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو آپ نے 21 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو ثمرات ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ دوبارہ کسی بھی وظیفے کو نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کسی عامل کے پاس محبت کی لے جائیں گے، بلکہ آپ کی جولی جو ہے گوہر مراد سے پوری ہو جائے گی، بھر جائے گی۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔